دوسرا ٹاپک ہے جناب حسن نثار صاحب، ان کے بیٹوں کا، پہلے ایک بیٹے کا پھر دوسرے بیٹے کا کوئی سوشل میڈیا پر بہت تذکرہ ہے، اور انہوں نے انٹرویوز دیے، بڑا تکلیف دہ وہ باتیں ہیں۔ دوسری طرف ہم عرصے سے حسن نثار صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی باتوں سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، وہ ایک ان کے ساتھ اپنا ہمارا جو ایک ویور کا رشتہ ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو چیز سامنے آئی ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ پہلے تو میں حیران ہوا کہ یہ سفید داڑھی اور سر پہ بال نہیں، ایک بوڑھا سا آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حسن نثار کا بیٹا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور غصہ، اور دوسرے جو ان کے جو نارمل بیٹے ہیں ان کی بات چیت سننے سے، اور ان کا جو سٹائل ہے اور جو ان کی بات چیت کا سٹائل ہے، وہ بالکل لگتا ہے کہ انہیں کے بیٹے ہیں۔ باوجود ان ساری باتوں کے یہ کسی حد تک ان کا، کسی حد تک کیا، خاصی حد تک ان کا گھریلو سا مسئلہ ہے، اور میں پرسنلی اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے ایک واقعہ، لطیفہ نما واقعہ یاد آیا، وہ میں آپ کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے کئی جو میرے دوست ہیں جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے تھوڑے بڑے ہیں، کہ جب ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا اور فلموں کا دور دورہ تھا اور لوگ سینما میں جا کر فلمیں دیکھا کرتے تھے، تو جو فلمی ہیرو یا ہیروئنس ہیں یا اداکار ہیں، ان کے فینس، یہ آج کل جو فینس ہیں آپ تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ جو اس زمانے کی فلموں میں آنے والے اداکاروں اور ہیروز کے اور ہیروئنس کے فینس ہوا کرتے تھے، پاگل پن کی حد تک، گویا ان کو پوچھتے تھے لوگ۔ دلیپ کمار اور راج کپور اور دیونند کی تو بات ذرا پرانی ہے، لیکن بعد میں یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں سدھیر صاحب اور اکمل اور محمد علی اور کمال اور وحید مراد اور ندیم، اور اسی طرح خواتین جو ہیں، تو بہت فینس ہوا کرتے تھے۔ تو دو جو اسی طرح کے فین دیوانے، وہ کہیں لاہور سے دور کسی گاؤں یا کسی قصبے کے تھے، تو ان کو بڑا شوق کہ لاہور جائیں اور لاہور میں جا کر تو فلم اسٹوڈیو جائیں اور وہاں ذرا ان اداکاروں کو دیکھیں۔ تو وہ دونوں دوست جو ہیں وہ کسی طرح پروگرام بنا کر لاہور پہنچے۔ لاہور پہنچ کر انہوں نے اپنے جاننے والوں سے، ملنے والوں سے کسی طرح، مطلب یہ کہ چاہا کہ وہ کسی طور اسٹوڈیو کے اندر لے جائے۔ اسٹوڈیو کے اندر جانا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں تھا، ہر کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر، وہ میرا خیال ہے، اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے تو یہ لطیفہ نما لیکن یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ اس میں جن اداکاروں کا ذکر ہے ان کے نام میں بدل دوں گا، تو آپ آگے سنیے۔ وہ یہ کہ وہ دونوں کسی طرح کوئی جان پہچان انہوں نے پیدا کی، اور جو ایورنیو اسٹوڈیو کا جو گیٹ والا تھا، چوکیدار پٹھان، اس تک کسی طرح اپروچ کی، اور بڑی تگ و دو کے بعد 4-5 دن کے بعد وہ کہیں ان کو موقع لگا کہ اس لالا نے، اس خان صاحب نے ان دونوں کو اندر بھیج دیا۔ اب اندر جا کر وہ حونقوں کی طرح کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر، کو شاید دوپہر کا وقت تھا، وہ ادھر ادھر گھومتے رہے، کچھ سمجھ نہ آئی انہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ذرا سے سپہر ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ گیٹ میں سے محمد علی داخل ہو رہے ہیں، وہ سارے سلام کر رہے تھے۔ محمد علی صاحب سیدھے آغا جی گل صاحب کے کمرے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک اسٹوڈیو میں سے رنگیلا برآمد ہوا، اور وہ کھانستا ہوا اور اپنے اسی سٹائل میں۔
پھر کہیں وحید مراد بھی نظر آ گئے، کہیں زیبا بھی نظر آ گئیں، کہیں شمیم آرا بھی نظر آ گئیں، اور یہ اب ان آنکھیں ان کی ہو. تو تھوڑی دیر بعد جب وہ ذرا سا اس فوارے پر اکٹھے ہوئے تو اب وہ آیا وہاں، مثلا فرض کریں ندیم اور وحید مراد کھڑے ہیں یا کوئی اور اداکار کھڑے ہیں، تو وہ جو کنٹین والا ہے، چائے والا، وہ آیا، انہوں نے کہا سر جی وہ کل آپ چلے گئے تو میرے تو وہ 5 سیٹ کے پیسے تھے وہ آپ نے دینے تھے، وہ پروڈیوسر صاحب بھی نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ندیم صاحب دیں گے، بیگ صاحب تو میرے پیسے تو دے دیجیے. تو ندیم نے کہا کہ اچھا یار، وہ اب اس وقت تو میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، چلو میں کچھ کر دوں گا، میں بھاگا جا رہا ہوں، کیا بات کر رہے ہو. اب انہوں نے جو دیکھا کہ یہ تو بندہ بالکل ہی نارمل آدمیوں کی طرح بات کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک کھانسی کی آواز آئی، اور تھوک کسی نے جیسے کہ تھوکا، وہ رنگیلا صاحب تھے. اسی طرح وہ دیکھتے رہے، کچھ اسٹوڈیو میں بھی گھس گئے، پھر واپس آئے تو وہ ایک دوسرے کے سے کہتا ہے یار اے گل سن، یہ ساڑی طرح دے ہی بندے نے، چلیے واپس چلیے. مزہ آیا آپ کو؟ اس میں نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ یہ جناب، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ یہ جو ہمارے ٹی وی کے اوپر اب یہ سٹارز ہیں نا، یہ ہمارے اینکرز، ہمارے تبصرہ نگار، ہمارے سو کالڈ دانشور، یہ اب سٹارز ہیں. ان کو خود بھی احساس ہے کہ ہم سٹار ہیں. یہ جب اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ان کی گردن کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات وہی ہے کہ یار یہ ساڈی ورگا دے بندے نے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو سنیں، ان کے تبصرے بھی سنیں، ان کی باتیں بھی سنیں، خبریں بھی سنیں، ان اینکرز کی باتیں بھی سنیں. آپ کے جو یوٹیوب پر جو آپ مختلف کیا کہتے ہیں اسے، یہ سوشل میڈیا کے پروگرامز، وہ بھی سنیں، سارا کچھ سنیں اپنے ذہن کو روشن کرنے کے لیے، لیکن ان لوگوں میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں. ان کی فین میل اچھی نہیں. یہ بھی اب اسی طرح کے ستارے ہیں کہ جن ستاروں کو دیکھنے وہ 2 دیہاتی لڑکے آئے اور بالآخر ایک نے اس میں کہہ دیا اور یار یہ تو ساڈے ورگے نے. چلیے، وہ سمجھتے رہے کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، روشنیوں میں زندہ رہنے والے. تو آپ بھی فین ضرور بنے، پسند کریں لوگوں کو، لیکن پوجیں مت، ان کو مت پوجیں. اب دیکھیں نا وہ غالب کا شعر کتنا پیارا ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ باسی کر کھلا. اس میں کواکب کا لفظ ہے، اور کواکب کا مطلب ہے ستارے. تو یہ بھی تو ستارے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پر رائے ضرور دیجیے گا.